کیا تھی؟ عرض کیا یا حبیب اللہ پہاڑ، میرا دل تو پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، اور جو میرا دل تھا وہ بالکل مطمئن تھا۔ تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل مطمئن تھا تو تمہارا ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں پڑی، اور آئندہ بھی تم پر اگر سختیاں کریں اور حالت اضطرار میں تمہیں یہ کلمات کہنے پڑیں تو اطمینان قلب ہوتے ہوئے تم یہ الفاظ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر کے حق میں یہ آیت اتری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو فرمایا ان کا برا انجام، مگر جس شخص پر اکراہ کیا گیا، جبر کیا گیا اور اس کا دل مطمئن رہا وہ معاف ہے، اس کے لیے وہ جملے معاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی بار حضرت عمار کو دیکھا کہ ان کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، دہتے ہوئے انگارے لائے گئے، اور بالکل تازہ تازہ دہتے ہوئے انگارے، حضرت عمار کو لٹایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، فرمایا اے آگ میرے عمار پر ایسے گلزار ہو جا جیسے تو حضرت ابراہیم پر گلزار ہوئی تھی۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ دیکھتی ہوئی آگ بجھ گئی، دیکھتے ہوئے انگارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور یاسر کے گھر سے جب گزرتے تھے اور ان میں سے کوئی نظر آتا تھا تو حضور فرماتے تھے آل یاسر تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات و فرامین کے ذریعے یہ ظاہر فرمایا کہ حق ادھر ہوگا جدھر عمار جائے گا، جہاں عمار ہوگا حق وہیں ہوگا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں تھے، کوئی غزوہ غالباً چھوٹا نہیں ہے جس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ شامل نہ ہوئے ہوں۔ پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو جو مہمات اور جنگیں ہوئیں ان میں شامل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ انکار ختم نبوت کا اٹھا اور جنگ یمامہ برپا ہوئی، اس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے بڑے پرجوش طریقے سے حصہ لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مجاہدین اسلام کے قدم اکھڑ گئے اور حضرت عمار ابن یاسر نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، تو آپ ایک چٹان پر کھڑے ہو، فرمایا تم میں سے کون ہے جو جنت کا طالب ہو؟ جو جنت کا طالب ہو وہ میرے پاس آ جائے۔ تو پھر جنت کے جو طلبگار تھے وہ سارے حضرت عمار کے ساتھ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا چلو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہاں میں جاؤں میرے ساتھ بڑھو۔ تو ایسا مسلمانوں میں جوش دلایا کہ صف کفار پر سب کے سب ٹوٹ پڑے، اور بالآخر نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے مداح تھے اور ہمیشہ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو ان کے ساتھ ان پر آزمائشیں آئیں، ان میں سے ایک بڑی آزمائش حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف، اور حضرت زبیر ابن عوام، عمر ابن عاص، حضرت امیر معاویہ ایک طرف اور حضرت علی ایک طرف۔ اور یہ وہ دور تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں تمہارے لیے گھروں میں دبک کے بیٹھ جانا زیادہ بہتر ہے۔ وہ حدیث ان لوگوں کے ذہن میں تھی۔ تو حضرت عمار ابن یاسر نے کوفے کی جامع مسجد میں تقریر کی، انہوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے
مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں ہم پر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں حضور کی بیوی ہیں، ان کے بڑے حق ہیں۔ لیکن اے لوگو، اللہ کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ امام عادل برحق کا ساتھ دیا جائے۔ کون ہے جو حق کی خاطر میرے ساتھ نکلے؟ تو 9000 مجاہدین کو انہوں نے تیار کیا، کوفے سے باہر نکلے حضرت عمار بن یاسر کی ترغیب پر۔ پھر جنگ صفین ہوئی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں اور ایک طرف حضرت عمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جہاں عمار ہوگا حق وہاں ہوگا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کسی بھی معاملے میں بڑے بے باک تھے، ان کو معلوم تھا کہ جہاں میں ہوں گا حق وہیں پر ہوگا۔ تو حضرت عمر بن عاص کو دیکھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم بردار تھے، ان کے لشکر کے، تو فرمایا یہ جو شخص ہے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ میرے سامنے آیا، اب یہ 4تھی بار میرے سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت بھی حق میرے ساتھ تھا اور آج بھی حق میرے ساتھ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو 2 شامیوں نے قتل کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ دونوں پہنچے، ایک نے کہا میں نے قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ میں انعام کا مستحق ہوں، دوسرا کہنے لگا میں انعام کا مستحق ہوں۔ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ یہ انعام کے کیا مستحق ہے؟ ان دونوں نے جہنم خرید لی ہے، دونوں نے جہنم خرید لی، اس لیے کہ جو عمار کا قاتل ہے وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ جہاں عمار ہوگا وہیں حق ہوگا۔ قریب تک کہ حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مورچہ چھوڑ دیں، کچھ مانے ہوئے نہیں ہو سکا۔ حضرت عمار بن یاسر جو تھے 91 سال کی عمر تھی، کتنی عمر؟ 91 سال کی عمر پائی، اور لمبا قد تھا، بڑی ہیبت و جلال والے تھے، بڑے بہادر تھے۔ تو جنگ صفین میں آپ کو شہید کیا گیا، اور 91 برس کی عمر میں شہید کیا گیا۔ 91 برس کا یہ بوڑھا جب جنگ صفین میں آیا تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بوڑھا نہیں، یہ تو جوان ہے۔ جس طرف صفوں کا رخ کر دیتے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت روئے، جب آپ شہید ہوئے تو بہت روئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود آپ کا جنازہ پڑھا، اور وہ بحران اقدس میں شہید کیے گئے، اور وہ خون آلود تھا، اسی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ اور آج ملک شام میں جو ہے ایک مقام ہے، میں کہا کرتا ہوں، نام لیتا ہوں، تو وہاں آپ دفن ہیں، اور وہیں پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ہے۔ حضرات محترم، آج کے صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے حالات زندگی ہم نے بیان کرنے ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے جو بڑے بڑے سپہ سالار ہیں، جن میں حضرت خالد بن ولید کا نام آتا ہے، سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام آتا ہے، زید بن حارثہ کا نام آتا ہے، وہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام آتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے عامر، ابو عبیدہ کنیت، اور والد کا نام عبداللہ ہے، اور جراح ان کے دادا کا نام ہے، اور ان کی نسبت بجائے باپ کے دادا کی طرف ہے، ابو عبیدہ بن جراح۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فدائیان میں سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور اسلام کی یادگار ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے لوگوں کو مائل بہ اسلام کیا، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ بھی شروع کے مسلمانوں میں سے تھے۔ انہوں نے حبشی کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا، اور ان کا پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں بھی
بہادری کی تاریخ رقم فرمائی، اور غزوہ احد میں بہادری کی تاریخ بھی اور خدمت رسول کی تاریخ بھی رقم کرائی۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان شروع میں جو بہادران تھے ان کے درمیان ایک ایک کر کے مبارزہ ہوتا تھا۔ مبارزت کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو آپ کے جو والد تھے نا عبداللہ، وہ زندہ تھے اور وہ کفار کی صف میں تھے۔